नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ। नाजरीन, सितंबर की 20 तारीख को कनाडा में होने वाले हैं आम इंतखाबात और 2019 के इंतखाबात में लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ने जस्टिन ट्रूडो साहब की क़यादत में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। माइनॉरिटी गवर्नमेंट के चैलेंजेस आपसे ढके छुपे नहीं, उन्हें हमेशा पॉलिसीज को पास करवाने के लिए किसी न किसी पार्टी की तायद की ज़रूरत रहती है। एनडीपी ने अक्सर लिबरल पार्टी को सपोर्ट किया और ये जैसे तैसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रही। अब पेंडेमिक के दौरान वेव 4 भी कनाडा में इस वक्त जो है वो चल रही है और हुकूमत ने इलेक्शन कराने का इरादा किया। 20 तारीख को कैनेडियंस जो है वो अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे और जस्टिन ट्रूडो साहब की कोशिश ये है कि इस मरतबा आवाम के पास जाएं और अपनी मुश्किलात से भी उन्हें आगाह करें और अपनी रिपोर्ट कार्ड भी उनके सामने रखें कि किस तरह से इस हुकूमत ने पेंडेमिक के दौरान कैनेडियंस को सहारा दिया। और इस उम्मीद पे इलेक्शन कॉल किए गए हैं कि लिबरल पार्टी अब की बार मेजॉरिटी लेकर के आए और हुकूमत चलाने में आसानी हो। सवाल यहाँ पे यह है, क्या जस्टिन ट्रूडो साहब मेजॉरिटी हासिल करने में, अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या उनका ये फैसला जल्दबाजी का फैसला साबित होगा और बैकफायर होगा लिबरल पार्टी पे इस इंतखाबात में जो 20 सितंबर को होने जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि पोल्स क्या कह रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी कुछ पॉइंट्स आगे है, लेकिन कुछ पॉइंट्स का आगे होना उतनी सीटों में ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा, मौजूदा सूरत हाल क्या है और इस इलेक्शन का कोर प्रेमिसिस क्या है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आज के इस शो में कि पाकिस्तानी निजात कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ से जो है वो खड़े हुए हैं, किन किन हलकों में जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, खास तौर पे वो चीदा चीदा राइडिंग्स जो ग्रेटर टोरंटो एरिया में मौजूद है। इस हवाले से नाज़रीन मेरे साथ बात करने के लिए आज जो मेरे गेस्ट मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अहमद गुरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टोरंटो से इस हवाले से बात करने के लिए, और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मसरूर खान साहब विनिपेग से, जो दोनों पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी हैं, पार्टीज के साथ इन्वॉल्व भी हैं, कम्युनिटीज के अंदर जो है वो अपनी पहचान रखते हैं। इनसे हम जानेंगे ग्रास रूट्स का पर्सपेक्टिव क्या है और वोटर्स के जो सवालात हैं उनके भी जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। तो अहमद साहब और मसरूर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में, और बड़ी एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है अगले चंद दिनों में। अब लेस देन 2 वीक्स का टाइम बाकी है और पार्टी लीडर्स डिबेट्स भी हो रही हैं, अवाम में गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि आज अपने लोगों को ऑल यू नीड टू नो टाइप की इंफॉर्मेशन उनको दे सके, थोड़ा सा एनालिसिस भी ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर दे सके। सबसे पहले अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगा कि ये पहले थोड़ा सा हमारे लोगों को बताते चलें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो है वोट का डालना। और ये जो इलेक्शन है इतना अनसर्टन है कि कोविड की सूरत हाल भी है, पेंडेमिक भी है, तो हर वोट काउंट होगा। हमेशा काउंट होता है लेकिन शायद इस मरतबा ज्यादा काउंट होगा। तो सबसे पहले ये आप बताएं अहमद साहब कि वोट कौन डाल सकता है और वोट डालने का तरीकेकार क्या होगा, और क्या 20 तारीख से पहले भी अपना वोट कास्ट किया जा सकता है? जी, थैंक यू वैस फॉर ब्रिंगिंग मी इन योर शो टुडे, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मसरूर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो वैसे देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारी एथनिक कम्युनिटी है, जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है जो कनाडा के अंदर हैं स्पेशली, कि क्या रीज़न बनी इस इलेक्शन को कॉल करने की, नंबर 1, और नंबर 2 कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये इलेक्शन आगे आने वाले 2 से 4 साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि 2 साल गवर्नमेंट 2019 में भी जो गवर्नमेंट बनी वो भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट लिबरल्स ने बिल्ड की, और 2 साल का जो टाइम था वो बहुत टफ टाइम रहा लिबरल के लिए, क्योंकि इसके अंदर पेंडेमिक ने हिट किया, और वो पेंडेमिक जिसको पहले किसी गवर्नमेंट ने फेस नहीं किया, उसके लिए बहुत से चैलेंजेस थे। एक ऐसी न्यू पॉलिसीज बिल्ड करनी पड़ी जो कि पहले कभी ना बिल्ड हुई थी, ना किसने तस्वर किया था कि ये पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिसमें चैलेंजेस थे, जिसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, हेल्थ चैलेंजेस थे, जिसके अंदर इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि लिबरल ने जो काम किया, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों की जॉब्स को सिक्योर किया, जिस तरीके से उन्होंने फंडिंग्स की डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उन्होंने रियलाइज किया कि सिंस वी हैव स्पेंडेड दिस मच ऑफ मनी इन द पीपल ऑफ कनाडा, सो व्हाई नॉट वी कॉल इट एन अर्ली इलेक्शन एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट, राइट। तो उस बेनिफिट को कैश करने के लिए इस हालांकि अगर आप देखिए तो अभी भी केसेस आ रहे हैं, और जिस तरीके से रोल आउट का प्रोसेस इन्होंने किया वैक्सीनेशन का, विच इज ऑल्सो रिमार्केबल, बट डेफिनेटली हम बाकी कंट्री से अगर अपने आप को देखें, थोड़ा सा पीछे थे हम,
لیکن وہ رول آؤٹ انہوں نے بلڈ کیا. تو یہ سب چیزوں کا بینیفٹ انہوں نے اسی لیے لیا کہ ہم اس کو ارلی الیکشن کال کرتے ہیں. اگر آپ کسی منسٹر سے یا کسی ایم پی سے یہ آپ کوشچن پوچھیں گے تو ان کا جواب ہوگا کیونکہ ہماری مائنورٹی گورنمنٹ تھی تو ہم اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بٹ آن دا ادر سائڈ باقی پارٹیز اور باقی لوگوں میں اس چیز میں شدید غصہ پایا جاتا ہے کہ کیوں, کیا ضرورت تھی جب آپ کے سارے بلز پاس ہو رہے تھے اور سارے معاملات آپ کے چل رہے تھے, کیا ضرورت تھی کہ آپ اس کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ باقی پارٹیز کو ٹائم نہیں ملا پریپیئر کرنے کے لیے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ کافی ممبر آف پارلیمنٹ آف لبرل واز آلسو ناٹ ہیپی, کیونکہ کافی جنہوں نے فرسٹ ٹائم آئے تھے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پروگرس اس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کافی جو ایم پیز ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو کافی ٹائم لگا کہ ان کو وہ کنونس کر سکیں اس الیکشن کے لیے. تو سچویشن بڑی مکس اینڈ میچ قسم کی ہے, اور اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں, آگے کیسے آ رہا ہے. جو کوشچن آپ کا تھا میں اس کی طرف آؤں گا, ٹائم نہیں لوں گا اس کے اوپر, کہ ووٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے پاس یہ ایک بیلٹ ہوتا ہے, یہ آپ سب کو مل چکا ہونا چاہیے اس ٹائم تک. ووٹر انفارمیشن کارڈ ہے, اس کے اوپر یہاں پہ الیکشن ڈے کی ساری ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ پری پول کا پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے, جو کہ سٹارٹنگ فرام دا 10th of September 11, 12 and 13. یہ 4 دن بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان 4 یعنی آج جو ہفتے کا دن ہم یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے سیٹرڈے سنڈے سپٹمبر 11-12, تو وہ لوگ جو ڈیسائیڈڈ ہیں کہ کس پارٹی کو کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے, تو وہ جا کر کے پولنگ اسٹیشن میں اپنا ووٹ جو ہے وہ آج اور کل کاسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو 4 دن ہیں ویسا یہ بہت زیادہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہوا چل رہی ہے وہ کہیں سے یہ چیز نہیں دکھا رہی کہ دوبارہ لبرل میجورٹی گورنمنٹ بنائے گی. تو اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ اگین ہمیں یہی لگ رہی ہے کہ کنزرویٹیوز جو ہیں دے آر اسٹل لیڈنگ آن سم ویئر ان سم ریجنز, اینڈ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پول بیلنس نظر آ رہا ہے مجھے اس ٹائم. یہ جو 4 دن ہیں اس میں جس پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑیں گے ہوا اس سائڈ پہ چلی جائے گی. تو اس لیے جو آپ جس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یہ 4 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. 3 چیزیں آپ یاد رکھیے کہ اس دفعہ ہر اسکول جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا بیکاز آف کووڈ کہ آپ جائیں, اور مینی کیونکہ ہمارے ایریاز میں کافی زیادہ پولس کریٹ ہوتے تھے, تو اٹس ناٹ اینی مور لائک دس, دیر آر ویری مچ سلیکٹڈ لوکیشن دیٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ کاسٹ یور ووٹ. تو اس میں تھوڑا سا اس دفعہ مشکل بھی ہوگا, تھوڑا سا پروسیجر بھی لینتھی ہوگا. ابھی تک جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ یو ہیو ٹو سائن اے اسکریننگ فارم بیفور یو انٹر. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ جائیں اور لائن میں کھڑے ہو جائیں, دین سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, پھر ایک اسپیس ہے اتنی دیر تک آپ کو جو ہے وہ اپنا مینٹین کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے انٹر ہونا ہے. 18 ایئرس سے ایج آپ کی زیادہ ہونی چاہیے, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو یور آئی ڈی ود یو when you're going to vote. بالکل ٹھیک ہے. اور جن کے پاس ووٹر انفارمیشن کارڈ نہیں آیا یا آپ کی میل میں آپ نے دیکھا نہیں لاسٹ ہو گیا, اس کے باوجود بھی آپ 2 آئی ڈیز لے کر کے جا سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اپنے علاقے کے اور اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا پروگرام کا مین پرپس تو یہ ہے کہ ہم پارٹیز پہ اور پالیسیز پہ دوبارہ جو موقع ملا وہ کریں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ آپ نے گھر میں نہ صرف شوہر نے بلکہ بیوی نے اور وہ بچے جو ووٹ ڈالنے کے لیے ایلیجیبل ہیں, آپ سب نے جا کر کے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے. پچھلے سالوں میں دیتے رہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں دیا پچھلے الیکشن میں 2019 میں تو اس مرتبہ آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری سیوک ڈیوٹی ہے یہ ہم نے آپ نے سب نے مل کے کرنی ہے, بلکہ آپ اپنے ایک فرینڈ کو یا ایک فیملی کو یا اس سے زائد فیملیز کو آپ کال کر کے ضرور اس طرف آپ لے کے آئیں. کیوں کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے, ہمارا رائٹ بھی ہے, اور اگر ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہماری آواز کیسے سنی جائے گی. مسرور صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو احمد صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ میجورٹی حکومت بنا پائے گی, تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جسٹن ٹروڈو صاحب کی جو جلد بازی تھی یہ بیک فائر ہو جائے گی, یا اٹس ٹو ارلی ٹو سے؟ جی اویس صاحب تھینک یو ویری مچ. اور احمد صاحب آئی ول بلڈ اپون یور انالیسز, آپ نے بڑا انسائٹ فل اور بڑا اچھا انالیسز دیا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, اس لیے میں اس کو بلڈ اپون کروں گا. ویسے اس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھنے کے لیے, اس میں آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ لینا. اگر آپ 2008 کے الیکشن دیکھیں, جتنے بھی سنیپ الیکشنز کی ہسٹری ہے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپسیٹ ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل 2008 کے الیکشن دیکھیں ہارپر گورنمنٹ کا,
وہ اس کو مائنورٹی کے اندر ہی ٹرن کر سکے تھے. پھر سے آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, 1965 کا جو الیکشن تھا جس میں لیسٹر پی ٹروڈو نے جب الیکشن کال کیا تو وہ لبرلز کی سیٹ صرف 2 کے نمبر سے انکریز کر سکے, تو وہ پھر سے مائنورٹی گورنمنٹ کو ان کو سامنا کرنا پڑا. اگر آپ ہسٹوریکلی ٹرینڈ دیکھیں تو بہت آپ کو کم ایگزامپلس ملیں گی جدھر سنیپ الیکشنز اس کسی کی فیور کے اندر کنورٹ ہوئے ہوں کہ میجورٹی گورنمنٹ کے اندر کنورٹ ہو گئے ہوں. اگر تو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ کو وہی ٹرینڈ اب پھر سے نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی سنیپ الیکشنز ہوتے ہیں جب بھی آپ ان کو کال کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے. اب اس الیکشن کے اندر ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو احمد صاحب نے بھی انالیسس کیا اپنا, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے جو کہ لبرل گورنمنٹ نے فورسی نہیں کیا تھا اور بیسکلی وہ ایک سب کے لیے پوری دنیا کے لیے سرپرائز تھا. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے افغانستان ایشو. افغانستان ایشو ایک بیسکلی رائز تھا, اور جب افغانستان ایشو رائز ہوا تو اس نے ٹریگر کر دیا کچھ ایونٹس کو جو کہ کنزرویٹیوز کو انہوں نے ہوا دے دی, اور کنزرویٹیوز جو ہے وہ اس کی ایج لیتے ہوئے اپنے نیریٹو کو بلڈ اپ آن کرتے گئے, جس کی وجہ سے ایک جو آپ جو آج پولز بھی دیکھ رہے ہیں ان میں بہت بڑا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ افغانستان ایشو کی ہے. اس کے اوپر بلڈ اپ آن کرتے کرتے پھر وہ ڈفرینٹ ایشوز لے, ہاؤسنگ ایشو, یوتھ کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. بڑے کنزرویٹیو کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں وہ لیفٹ ہٹ کرنا شروع ہو گئے, انہوں نے یوتھ کو فوکس کرنا شروع کر دیا. اس وقت تینوں پارٹیز کمپلیٹلی لیفٹ ہٹ کر رہی ہیں, یوتھ کو ہٹ کر رہی ہیں, ہاؤسنگ کرائسس کو, ڈفرینٹ ایشوز جس طرح این ڈی پی نے فار ایگزامپل موبائل فون بلز کو ٹارگٹ کیا. تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں یوتھ کو, اور جو کہ ایک بڑا کور ووٹ سیگمنٹ ہے لبرل پارٹی کا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب پولز جو سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر اگر میں فار ایگزامپل فالو کرتا ہوں 338 کو, سو 338 پولز آپ تھوڑا پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں ہسٹوریکلی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیف سیٹس ہیں نا سی پی سی کی کنزرویٹو پارٹی کی, وہ اراؤنڈ 87 اس ٹائم پہ ورسز اونلی 54 فار لبرلز, جو کہ سیف ہے. سو اس لیے اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو اب جو آج سیٹ پروجیکشن آئی ہے آج کی سپٹمبر 7 کی, اس کے اندر 142 135 ہو چکے لبرل اور کنزرویٹو کی سیٹس, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر آپ 2 دن پرانے بھی پولز دیکھیں تو اس میں لبرل کی سیٹ پروجیکشن آگے تھی کنزرویٹوز کے سے اگر آپ کمپیئر کریں. تو اگر آپ اس ٹرینڈ کو دیکھیں تو اگر انلیس اینڈ انٹل ہمارا ووٹر پارٹیسپیشن زیادہ نہیں ہوتا, کمیونٹی امیگرینٹ پاپولیشن فار جو جتنے بھی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کا اگر ووٹر پارٹیسپیشن کے اندر انکریز نہیں آتا سگنیفیکنٹلی, تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اٹ ول بی اے سرپرائز فار دی لبرل گورنمنٹ. تو اٹ کوڈ بی سرپرائز فار دی لبرل گورنمنٹ. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں مسرور خان صاحب, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, اور ناظرین اس بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پکچر پینٹ کر دیں. 2019 میں آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ لبرل پارٹی نے لی تھی 157 سیٹیں اور کنزرویٹو پارٹی نے 121, بلاک کیوبیک 132, این ڈی پی کی 24 اور گرین پارٹی نے 3 سیٹیں لی تھیں. کینیڈا کے اندر پارلیمنٹ میں آپ کو میجورٹی گورنمنٹ بنانے کے لیے 171 سیٹیں درکار ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے 157 سے 171 کا, یہ وہ خواب ہے جسٹن ٹروڈو صاحب کا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں حاصل کی جائیں اور میجورٹی گورنمنٹ بنائی جا سکے. ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے جو مسرور خان صاحب بات کر رہے ہیں پولز کے حوالے سے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کچھ پوائنٹس پولز میں آگے ہو اور وہ اتنی سیٹیں بھی لے پائے. اگر دیکھا جائے تو 2019 میں کنزرویٹو پارٹی نے 34% ووٹس لیے جبکہ لبرل نے 33 لیے, لیکن سیٹیں لبرل پارٹی کو زیادہ ملی اور کنزرویٹو پارٹی کو سیٹیں کم ملی. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے ناظرین, یہ اس الیکشن کے اندر پاکستانی نژاد کتنے کینڈیڈیٹس کہاں سے کھڑے ہیں جو ہماری معلومات کے مطابق ہیں, جو چیدہ رائڈنگز ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.
कनाडा, सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल्स। नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा में होने वाले इलेक्शन, जो कि सितंबर की 20 तारीख को मैं और आप अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। क्योंकि अहमद साहब ने बताया सितंबर की 10, 11, 12 जो है वो एडवांस पोलिंग भी शुरू हो चुकी है। आप चाहें, अगर आप डिसाइडेड हैं तो जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आपने, मैंने लाजमन ये कोशिश करनी है कि अपना वोट जरूर कास्ट करना है, अपनी वाइफ को भी लेके जाना है, और जो एलिजिबल वोटर्स आपके घर में मौजूद हैं, पेरेंट्स की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, हमने सब अपना राइट जो है वो इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे दो हवालों से कि जो इस वक्त पोल्स हैं उसको भी अभी थोड़ी नजर डालेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे हमेशा हर इलेक्शन का कोई ना कोई प्रेमिसिस होता है, कोई पर्पस होता है, कोई चेंज होती है, कोई बात हो रही होती है जिसके तहत जो है वो अवाम एक तरफ मेजोरिटी में खड़ी नजर आ रही होती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो अहमद साहब, पहले ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि अवाम के लिए इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्शन में सेंटर पीस बनी हुई है, कोई एक ऐसा इशू जिसको सामने रखते हुए अवाम जो है वो ये फैसला करेगी किसको वोट देना है। देखिए, वैसा अवाम की अगर बात करें ना तो एक यहाँ मैंने लास्ट बहुत अर्सा पहले भी एक दफा एक इंटरव्यू में ये बात उनको बताई थी कि हमारे यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बेसिक नॉलेज का है इलेक्शंस को लेके। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एजेंडा क्या है और क्या बात हो रही है, कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, फेडरल इलेक्शन हो रहा है कि प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहा है। तो इस टाइम अगर हम देखें तो किसी भी बंदे से आप अगर बात करें तो हर क्लास के अपने एक कंसर्न हैं, अपने एक इश्यूज हैं। अगर हम बात करते हैं जो लेबर क्लास है, लोअर क्लास है, तो वो कहती है जी एक्सपेंसिव, बहुत महंगाई हो गई, महंगाई बहुत हो गई। तो देखिए जी, महंगाई तो दुनिया भर में हर चीज में हो गई, खाली कनाडा में महंगाई तो नहीं हुई, वो तो हर दुनिया में। आप कुछ भी पकड़ लें, ट्रेड को पकड़ लें आप, असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही चीज महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली आप तक रसाई भी चीजों की महंगी होगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो बिजनेसेस लेवल पे आते हैं, तो बिजनेसेस कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। अब इसमें भी डिफरेंट क्लास ऑफ बिजनेसेस हैं, ठीक है। एक क्लास है जो कि एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी उनके पास एम्प्लॉयमेंट्स हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं। अगर आप उससे आगे आते हैं तो हाउसिंग मार्केट है। हाउसिंग के अंदर आप देखें एक आम घर की प्राइसेस, जो कि एक आम टाउन हाउस जो 4, 5, 6 लाख का होता था वो मिलियन से ऊपर चला गया। तो एक आम बंदे की रीच से वो चीज आउट होती जा रही है। इसी तरीके से इकोनॉमिकल चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं, तो हर क्लास का एक डिफरेंट चैलेंज है, ठीक है। कुछ कम्युनिटी बेस्ड चैलेंजेस हैं जो लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है, और कुछ इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी हम देखने में आते हैं असल में। जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो जब हार्पर एरा था, जब उनका इलेक्शन था, तो उस वक्त जो है वो इस्लामोफोबिया या जो है वो निकाब का इशू था। अभी भी अगर देखा जाए तो इस्लामोफोबिया की लहर जो वो बढ़ ही रही है। गो के भी हुकूमत ने जो है वो नेशनल इलेक्शन समिट भी कॉल किया। तो अगर हमारी कम्युनिटी को देखें तो इस वक्त क्या कोई ऐसा वन सिंगल इशू है कि जिसके तहत हमारे देखने वाले, सुनने वाले कोई फैसला कर पाए कि किस पार्टी को वोट देंगे तो उनकी बका जो है वो कनाडा में ज्यादा अच्छी रहेगी? देखें जी, वैसा अगर हम देखें एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, तो जो स्टैंड लिबरल पार्टी जो ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ने लिया इस्लामोफोबिया के ऊपर, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने इस पे डिफरेंट मोशंस जो लेके आए, वो रिमार्केबल है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इस एक रीजन की वजह से बहुत ज्यादा फेवरेट कर रहे हैं लिबरल को। लेकिन उसके बरस ये देखिए कि अब जो लास्ट जस्टिन ट्रूडो 2 दफा ऑन्टेरियो में 2 डिफरेंट रैलीज में जब गए, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं। इसका मतलब है कि हेट्रेड काफी बढ़ रहा है इसकी वजह से। आपने देखा कि बोल्टन के अंदर रैली के अंदर जब गए तो वहां पे प्रोटेस्टर्स आ गए और वहां पे रैली नहीं होने दी और वो जस्टिन ट्रूडो वहां से वापस निकल गए।
پھر کل کا واقعہ لنڈن کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پیبل سٹونز جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں جو کہ کچھ سیکورٹی آفیسرز کو بھی لگتے ہیں اور جسٹن ٹروڈو کیونکہ اپنی بس میں اس ٹائم چل رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ پھینکے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اگر اس چیز کو لبرل پروموٹ کر رہا ہے اور اسلامو فوبیا کے اوپر وہ کام کر رہا ہے تو دوسری جو لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ بھی ہیں اور اس کے وجہ سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹ کین بی اپسیٹنگ کیونکہ جب نفرت کو پھیلاتے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی بھی زیادہ آ جاتی ہے. تو وہ لوگ جو ریزسٹ کر رہے تھے وہ اس کے پرو میں جا رہے ہیں رائٹ. تو ہمارے جا رہے ہیں حالات. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب. میں مسرور صاحب آپ نے اگر اس پہ کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا ہے مختصراً تو کیجیے, پھر ہم اگلے اسپیکٹ پہ چلیں کہ جو ہمارے پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. سر اس میں صرف ایک دو چیزیں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ احمد صاحب نے جو ہے ٹچ اپون کیا کہ ایشوز جو ہیں, ایشوز کیا ہیں ہمارے. تو ایشوز کے اندر ایک بہت بڑا جو ایشو پینڈیمک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے جو پوسٹ پینڈیمک آرڈر ہے بیسکلی جو چینج ہو رہا ہے ساری چیزوں میں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پوسٹ پینڈیمک کے اندر لوگوں کو سوشل سپورٹ کی اس ٹائم پہ بہت سخت ضرورت ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے جو لوگوں کی جابس لوز ہوئی ہیں, جو لوگ اب کام پہ نہیں جا سکتے, وہ ایک طرح سے ایک ہیبٹ بن گئی لوگوں کی کہ اب وہ گھروں پہ رہتے ہیں. لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ٹرامیٹائزڈ ہو گئے کافی چیزوں جن کی فیملیز کے اندر ایشوز ہوئے ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ گورنمنٹ کو, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور آئی تھنک یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ صرف ایتھنک گروپس کا نہیں ہے, یہ ایک مین اسٹریم ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنا ہے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی پارٹیز اس کو بہت زیادہ کیش کر رہی ہیں کہ جی ہم سوشل سپورٹ کی طرف جائیں گے, ہم پوسٹ پینڈیمک جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس الیکشن کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین دیکھیے کسی بھی ملک میں کئی ایک جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, لیکن عمومی طور پر 2 پارٹی سسٹم دیکھنے میں آتا ہے. آلدو کہ این ڈی پی کی جو پالیسیز ہیں اس سے بہت سارے لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں اور این ڈی پی اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن بظاہر نظر ہی آتا ہے کہ الیکشن 2 پارٹیوں کے درمیان ہی ہوتا ہے جو ہم نے اپنے مشاہدے میں دیکھا. اور وہی کچھ دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی ورسز لبرل پارٹی, کہ آپ نے جسٹن ٹروڈو صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا ہے یا ایرن اوٹول صاحب کو اپنے پرائم منسٹر دیکھنا ہے. لیکن بہرحال سیاست میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اگلے 8-10 دنوں کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ معاملات تبدیل ہوں گے. دوسری جانب ناظرین, چونکہ ہم کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس وقت جو سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں 3, اقرا خالد صاحبہ مسیساگا ایرنبل سے, اور سلمہ زاہد صاحبہ اسکاربورو سینٹر سے, اور سمیر زبیری صاحب جو ہیں وہ مونٹریال کی رائڈنگ سے اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو یا ظاہر اپنی وائڈر کمیونٹیز کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن احمد صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کال ہوتے ہیں, اور الیکشن کال ہونے سے پہلے جو جن رائڈنگز میں نامینیشن پروسیس ہونا تھا ان میں پروسیس سے گزر کے مثال کے طور پر شفقت علی صاحب بھی سامنے آئے برمپٹن سینٹر کی رائڈنگ سے, ندیم اکبر کٹانا کنزرویٹو پارٹی سے ملٹن سے سامنے آئے, ملیہ شاہد صاحبہ ہیں جو وڈبی کی رائڈنگ میں سامنے آئی ہیں, ارشد اوان صاحب ہیں, اس طرح اور بہت سارے نام ہیں این ڈی پی کے حوالے سے بھی, فرینہ صاحبہ ہیں, اور دیگر اور بہت سارے نام ہیں. کچھ میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں, میں بلکہ دیکھ ہی لوں, ابھی آپ بھی ان کا ذکر کر لیجئے گا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے جو خوشائند ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس ملے, کچھ نے حاصل کیے, کچھ کو لاسٹ منٹ پہ ہیزرٹلی بھی مل گئے. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتاتے چلیں احمد صاحب بریفلی کہ ملٹن میں ندیم اکبر کٹانا صاحب کی اور شفقت علی صاحب کی برمپٹن میں کیا اسٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل. اگر صاحب دیکھیے جو میں سب سے پہلے جو نامینیٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں اکبر صاحب کی بات کرتا ہوں ملٹن سے. ڈیفینیٹلی فنومینل کام انہوں نے کیا ہے. اچھی چیز ہے کہ کنزرویٹو پارٹی سے اوپر آئے ہیں, ایک لوگوں کو موقع ملا ہے. اب بات کیونکہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو بات پھر پرسنالٹی سے نکل کے پالیسیز اور ایجنڈاز کی طرف چلے جاتی ہے پارٹی. تو جو ان کا ایریا ہے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ ایڈم واز آلریڈی دیئر, ایڈم کا ماشاءاللہ وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس, کیونکہ میں نے گراؤنڈ پہ وہاں پہ کام کیا ہے, وہاں پہ ڈور ناکنگ کی ہے. بیسڈ آن مائی انالیسس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کلوز ان کا ہوگا, ٹائٹ ہوگا,
کیونکہ اکبر صاحب کے کافی زیادہ جو ہیں وہ فالوورز ہیں وہاں پہ جو کہ بیسڈ آن پاپولرٹی اور ان کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑنے کے چانسز وہاں پہ ہیں. سو کوڈ بی اپسیٹنگ بٹ اسٹل اٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55 and 45 کی ریشو کے اندر معاملہ چل رہے ہیں. یعنی ندیم اکبر صاحب نے چیلنج دیا ہے ایڈم وینکوور ڈین کو اس رائڈنگ کے اندر, جبکہ وہ پہلی مرتبہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ایک چیلنج کریٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے. جی کافی زیادہ ریٹ ہے. اب وہاں جو آپ کو پتا ہے کہ ملٹن میں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, تو آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو اس پروگرام کی طرف سے بتاتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ کیونکہ اکبر صاحب نے نامینیشن ون کرنی تھی تو ہم نے تو ان کو دیا, ووٹ دیا جی, لیکن اب بات ہے ہمارے رائٹس کی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ whether we have to go with conservatives or liberals. It's not about اکبر اور ایڈم, right? تو اس لیے ابھی پارٹی کس طرف جاتی ہے کا معاملات چلتے ہیں. جو ایڈوانس پولنگ ہے وہ کیا ریزلٹس دیتی ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. برمپٹن سینٹر کی طرف آتے ہیں. بہت امپورٹنٹ سیٹ, بہت بڑی کامیابی شفقت علی صاحب کے لیے. 20-22 سال سے پولیٹیکل ایریا کے اندر کام کیا ہے انہوں نے. مسیساگا سے لے کے برمپٹن ڈفرینٹ ایم پیز کے ساتھ انہوں نے سرو کیا, اور نامینیشن الیکشن کا کافی ٹف تھا. اس کے اندر بھی میں اس کا حصہ رہا, گراؤنڈ پہ ہم نے کام کیا, لیکن انہوں نے اس کو بھی کہتے ہیں نا کلین سویپ کیا بہت اچھے طریقے سے, وہاں پہ اس کو بھی جیتا. اور اس کے بعد اور ان کو ٹائم اتنا نہیں بلڈ ہوا کہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں, رائٹ؟ کیونکہ جیسے ان کی نامینیشن ہوئی اس کے ایگزیکٹلی 3 سے 4 دن بعد الیکشن اناؤنس ہو گیا. تو ان کے لیے کافی زیادہ ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ون ایلس, بیکاز ہر بندے نے کو ٹائم ملا, انہوں نے کارنر میٹنگز کی ہوئی ہیں, لوگوں کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کیے ہوئے ہیں. فار شفقت علی اٹ ول بی اے لٹل ٹف فار ہم, بیکاز ان کا آہستہ آہستہ انٹریکشن ابھی اس ایریا کے ساتھ, اس کمیونٹی کے ساتھ بلڈ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ جو پاکستانی کمیونٹی اور جو ایتھنک کمیونٹی میں نے برمپٹن سینٹر کے اندر دیکھی, اگر صاحب آپ یقین کریں کہ میرا پہلے اس طرح کا ایکسپوجر نہیں رہا. میں نے مسیساگا میں, ایرن میلز میں, باقی جگہوں پہ بھی کام کیا, لیکن وہاں پہ ایک بینیفٹ جو ان کو ملا وہ صفدر حسین صاحب جو کہ پروونشل کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی وجہ سے ان کو وہاں پہ کافی بینیفٹ ملا, اور ان کی پوری ٹیم نے کافی سپورٹ کیا شفقت علی صاحب کو, جس وجہ سے آپ جو لاسٹ فیو ڈیز کا جو ریکارڈ تھا سب سے زیادہ آئی تھنک پیل کے اندر جو آئی ڈیز ہوتا ہے جسے ڈور ناکنگ کہتے ہیں, آئی ڈیز ویریفائی کرنا, وہ سب سے زیادہ شفقت علی کی رائٹنگ کا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کافی زیادہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور پہلے بھی رائڈنگ وہ لبرل کی رہی ہے, اور ابھی بھی چانسز ہیں کہ وہ رائڈنگ لبرل کے پاس ہی جائے گی, اور شفقت علی موسٹ لائکلی ول ون دس الیکشن. بڑی خوشی کی بات ہوگی شفقت صاحب اگر اس رائڈنگ کو ون کر لیتے ہیں. بڑے عرصے سے انہوں نے جو ہے وہ محنت بھی کر رکھی ہے, اور ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. مسرور صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو جو جی ٹی اے کا زون ہے جہاں پہ ہماری کمیونٹی کی آبادی زیادہ ہے, کوئی 7 کینڈیڈیٹس کے نام تو میں نے گنوا دیے, اسی طرح این ڈی پی میں بہت سارے اور لوگ کھڑے ہیں, اور بہت سارے اور لوگ مختلف علاقوں میں ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. تو ونیپیگ یا جن علاقوں پہ آپ کی نظر ہے وہاں پہ کوئی آپ نے پاکستانی کینڈیڈیٹس بڑی پارٹیز کے اندر ٹکٹس حاصل کرتے ہوئے آپ نے دیکھے؟ سر اویس صاحب یہ دیکھیں کہ آف کورس جی ٹی اے کے اندر آلموسٹ 2nd اور 3rd جنریشن اب ہے جو کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن ہے. جو ویسٹرن پروونسز ہیں اور اسپیشلی جو مینیٹوبا ہے یا البرٹا سسکیچوئن ہے, اس کے اندر ابھی نیو امیگرینٹس ہیں, 1st جنریشن آف امیگرینٹس چل رہی ہے زیادہ تر. تو اس وقت جو پارٹی کے اندر انفلٹریٹ کرنے والا جو ایسپیکٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی بلکہ امینسلی کم ہے ایز کمپیئر ٹو جی ٹی اے اگر آپ دیکھا جائے. تو اس لیے کوئی کینڈیڈیٹ تو ایز سچ ہمارے پاس ویسٹرن پروونسز میں کوئی پاکستانی کینڈیڈیٹ ایز سچ نہیں ہے. اسپیشلی مینیٹوبا سے آگے ویسے ہی آپ جانا شروع کر دیں تو ادھر ویسی کنزرویٹو ویو ہے, بلو ویو ہے, تو جو ایتھنک گروپس ہیں ویسے وہ اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پالیٹکس کے اندر. لیکن ایسا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ پارٹی جو الیکشن جو پارٹیسپیشن ہے, الیکشن پارٹیسپیشن, اس کے اندر پاکستانی آہستہ آہستہ میں نوٹس کر رہا ہوں کہ کافی حد تک آتے جا رہے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ہماری ایک رائٹنگ ہے ونیپیگ کی, ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے کیون لینڈرو, ان کی جو الیکشن کیمپین مینیج کر رہے ہیں, جو الیکشن کیمپین مینیجر ہے وہ ایک پاکستانی نام مشیر صفان ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. باقی ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے مسرور صاحب, احمد صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا وقت دینے کا. ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے, 30 منٹس کے پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ مختصر انداز میں بات کی جا سکے وہ ہم کر سکیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا جو ہمارا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا جو ہے وہ لے آف دا لینڈ ہے
जो इलेक्शन कॉल हुआ है, क्या जस्टिन ट्रूडो साहब जो है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे? आपने हमारे गेस्ट उनकी भी आपने बातें सुनी और जाहिर है आप लोकल और मीडिया को भी आप फॉलो कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को फॉलो जरूर कीजिए, अपनी राय कायम कीजिए, जिस कैंडिडेट जिस पार्टी को आप बेहतर समझते हैं आप वोट दीजिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है वोट देना। अगर वोटर इंफॉर्मेशन कार्ड आपके घर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, एक आईडी लीजिए और जाके अपना वोट कास्ट कीजिए। सितंबर 10, 11, 12, 13 एडवांस पोलिंग है और मंडे 20 सितंबर को जो है वो पोलिंग होगी और अपनी जॉब से आप छुट्टी भी ले सकते हैं, टाइम ऑफ भी ले सकते हैं वोट डालने के लिए, यह आपका हक है। अपने घर में हर एक को आपने वोट डलवाना है इस साल। अगर पिछले सालों में डालते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये वो चीज है जिससे हम अपनी सिविक ड्यूटी को अंजाम देंगे और जो है वो गुड सिटीजन होने का सबूत देंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपको फर्दर इलेक्शन के करीब की जो सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह करेंगे। होपफुली वो भी आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन फॉर्म करने के लिए, अगरचे कि आपने एडवांस पोलिंग में वोटिंग नहीं की। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty.